ہیں جو واقعتاً قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، جن کے دل میں قرآن مجید کی عظمت موجود ہے، وہ قرآن سنتے ہیں تو واقعی ان کی حالت زار یہی ہوتی ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ، ان کے ہاں پڑوسن آئی، اس نے دیکھا کہ امام صاحب کا جائے نماز بچھا ہوا ہے، ایسے ہی وہ قریب بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ لگا تو دیکھا کہ وہ پانی سے تر ہے۔ تو اس نے امام صاحب کی اہلیہ سے کہا کہ امام صاحب یہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ خیال کیا کرو، بچوں کو قابو رکھا کرو۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ یہ پیشاب سے مصلی بھیگا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پیشاب سے نہیں بھیگا ہوا، یہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر کے روتے ہیں، یہ ان کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید نے جو ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، یہ اوصاف ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ دنیا کو اس بات کا یقین نہیں آ سکتا، اس قدر یہ قرآن مجید کے ساتھ والہانہ محبت رکھنے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے، جو ہی ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، چونکہ چنانچہ لہذا لیکن بات کرتے ہی نہیں، ان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ بنت یسار کی شادی ابو البداح کے ساتھ کر، کچھ عرصے بعد میاں بیوی میں ناچاکی ہوئی، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، عدت گزر گئی، پھر دونوں کو خیال آیا کہ گھر آباد کر لیا جائے۔ ابو البداح نے پیغام بھیجا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی بہن کی میرے ساتھ شادی کر دو، نکاح کر دو۔ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اپنی بہن کا دوبارہ تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم نے تمہیں عزت دی، مرتبہ مقام دیا، گھر کا فرد بنایا، تو نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، ہمیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معقل بن یسار کو کہا کہ معقل تمہارے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب یہ میاں بیوی آپس میں دوبارہ گھر آباد کرنا چاہیں تو ان کے درمیان میں رکاوٹ پیدا نہ کرو، ان کو اس بات سے نہ روکو۔ معقل بن یسار نے قرآن مجید سنتے ہی فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بہن کا ابو البداح کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہا میں نے تو قسم کھا لی، میں نے تو خاندان، قوم، قبیلہ، برادری میں یہ بات کہہ دی ہے، میری ناک کٹ جائے گی، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ نہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں، فوری اپنی بہن کا نکاح ابو البداح کے ساتھ کر دیا، قسم کا کفارہ دے دیا۔ یہ روایت اختصار کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے، اور امام اسماعیلی نے جو مستخرج لکھی ہے صحیح بخاری میں، تفصیلی روایت اس میں موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، فوری طور پر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری حالت ذات، ہم تو میرے بھائی اور دوستو، جو علامہ اقبال نے شعر کہا، نقشہ کھینچا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے